ہر جگہ خنزیریت پھیلائی ہوئی اور تم لوگ ادھر آ کے چودھری بنتے پھرتے ہو، لائیووں پہ بیٹھ جاتے ہو، لوگوں کو جھوٹ دکھاتے ہو، 2-3 بندہ بٹھا لیتے ہو، خود دوسرے اکاؤنٹ سے اپنے آپ کو کوائن بھیج دیتے ہو، ادھر سے پیسہ اس کو دیا، اس کو پیسہ دیا، لوگوں کو جھوٹ کی بنیاد پہ اکٹھا کرتے ہو، ادھر آ کے بات بھی کرنا چاہتے ہو۔ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ تم لوگ سارے جتنے بھی تم لوگوں کی برادری ہے سب کو جانتے ہیں، یہ جتنے بھی چودھری وڈیرے جو بھی حرامی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہندوؤں کے منشی ہوتے تھے، اکاؤنٹنٹ، ٹیکس کلیکٹرز۔ مغلوں میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک حابیل ہے، ایک قابیل ہے۔ تم لوگ قابیل کے پیروکار ہو۔ حابیل کو تم لوگوں نے ہمیشہ سے نفرت کی ہے۔ حابیل ایسی مغلوں میں بھی حابیل ہیں، قابیل ہیں۔ تم لوگوں نے مغلوں کے قابیل کے پیروکار بنے اور حابیل کے بارے میں بات ہی نہیں کی۔ وہ بھی ایک ہی باپ کی اولاد تھی نا۔ تم لوگوں نے قابیل کے چکروں میں حابیل کو بھی بدنام کیا۔ جتنے بھی قومیت ہے نا، جو بھی ہے، یہ جو راجے، ڈوگر تے فلاں، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ انہوں نے صرف اپنے سرکل کے اندر یہ جو چودھری، گجر، یہ سارا گند کچرا، راجا، سب کی اوقات پتہ ہے مجھے۔ ان حرامیوں کو مغلوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا، ان کو یونٹی کا سبق دے رہے تھے، ان کو اکٹھا۔ جس دن مغل مرے یا مغلوں کی حکومت ختم کی، یہ گانڈو پھر سے اپنی ذات پرستی پہ آ گئے۔ ان کو جس طریقے سے کیا نام ہے وہ عراق میں ہوا تھا، عراق میں جب صدام کو مارا تھا، اس نے اپنے یہ جو ظالم لوگ تھے ان کو دبا کے اپنے دبا، تو اس نے بولا تھا کہ اگر میں مروں گا پوری دنیا میں یہ پھیل جائیں گے اور آتنک پھیلائیں گے۔ اس طریقے سے ہم نے ان کو قابو کیا ہوا تھا۔ یہ جتنے بھی راجے، چودھری، یہ جتنے بھی کچرا مچرا لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جھوٹی قومیت بنائی ہوئی ہے، ان کو ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا، درباری بنا کے ہم لوگوں نے سجایا ہوا تھا۔ جب مغلوں کو ہٹایا گیا راستے سے تو یہ پھر وہ گند پھیل گیا ہر جگہ، پوری دنیا کے اندر یہ گند پاکستانی کا اوپر اپنا لگایا کہ ہم پاکستانی ہیں، مگر اصل میں پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے حرامی، یہ اپنی قوم کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، گندی قوم کو جس کو ہم لوگوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ ویسٹ نے یا فرنگی نے یہ بولا کہ مغل مار دیے گئے، مغل صرف خاموش ہوئے تھے، مار نہیں دیے گئے تھے۔ تم لوگوں کو صرف اس لیے بولا گیا کہ تم لوگ اپنے گندگی پھیلاؤ، کہ تم لوگ خوف زدہ تھے مغلوں سے، تم لوگ اپنی گندگی نہیں پھیلا پا رہے تھے۔ جب تم لوگوں میں یہ پھیلایا گیا کہ مغلوں کو مار دیا گیا ہے، تم لوگ سارا گند باہر نکلا ہے، سارا گند باہر نکلا ہے، ملک بیچ کھایا تم لوگوں نے، ملک کو بیچ کے، اور تم لوگ باہر کے ملک میں بیٹھ کے چودھری بنے ہوئے ہو، 2 نمبر کمائیوں سے، حرام کی کمائی سے چودھری بنے ہوئے، غلط بیانی، فریب، جھوٹ، مکاری کے اندر چودھری بنے ہوئے، اور بولتے ہو کہ مغل تباہ ہوئے ان کی عیاشی کی وجہ سے۔ کیونکہ تم لوگ جلتے تھے، کیونکہ یہ تحفہ مغلوں کو ملا ہوا تھا، ان کو ایک طرف عیاشی بھی ملی ہوئی تھی اور ایک طرف سے ہدایت بھی ملی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہر چیز قائم تھی۔ تم لوگ ان دونوں چیزوں سے جلتے تھے، تم لوگ بولتے تھے ہم بھی نچوانا چاہتے ہیں، اب نچواؤ اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، ناچ رہی ہیں نا ساری، جو شوق تھے سارے پورے ہو رہے ہیں نا۔ یہ تم لوگوں کی مائیں بہنیں ہم لوگوں نے بچا کے رکھی ہوئی تھی، اب نچواؤ، ہر بچہ ناچنا چاہتا ہے۔
ایک ایک 100 کے نوٹ کے اوپر ناچتے ہیں، بچیاں ناچ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی، صرف کیا؟ پیسے کی خاطر۔ لعنت ہے تم لوگوں کی زندگی پہ اور اولادیں پیدا کرنے پہ۔ تم لوگوں کے تو گھروں میں ایسی خوشی آنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تحفہ تھا، ایک میسج فارورڈنگ کا۔ تم لوگ وہ تحفہ ویسٹ کے حوالے کر رہے ہو، اپنی نسلیں اجاڑ رہے ہو۔ تم لوگ انسان کی شکل میں حیوان ہو، حیوان۔ تم لوگ بندر ہوتے تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو غرق کرے گا انشاءاللہ۔ تم جیسے حرامیوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے گا۔ سارے راجے ماجے سب سے ملا ہوں گے، سارے نکمے نکھٹے باہر بیٹھے ہوئے، کسینوں کی شان ہے یہ لوگ، گجر کی ساری شانیں۔ ادھر پاکستان میں دودھ بیچتے بیچتے ادھر شراب بیچ رہے ہیں۔ تم لوگوں نے انسان ہو کے کیا کیا؟ انسان ہو کے تم لوگوں نے حیوانیت پھیلائی ہے۔ اس سے اچھا تو تم لوگ حیوان ہوتے۔ ہر اچھی چیز کو تم لوگوں نے بگاڑا ہے اور گندگی کو اپنایا۔ کیسے ذلیل لوگ، ہر اچھائی کو خراب کرنے میں ماہر ہو تم لوگ۔ تم لوگ بولتے ہو انسانیت، اچھی اولادیں پیدا کرو گے۔ کس سوچ سے تم لوگ یہ اولاد پیدا کرو گے؟ فریب پہ فریب کرو گے اور توقع کرو گے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا ہو۔ تم جیسے حرامی لوگ حج بھی کرنے جاتے ہیں، 10 20 حج عمرہ کیے ہوئے تم لوگوں نے، کیونکہ تم لوگوں کو اپنے آپ سے خوف آتا ہے۔ جب حرام تم لوگوں کی جیب میں جاتا ہے، پھر تم لوگوں کو اللہ بھی یاد آتا ہے کہ جا کے معافی مانگ لیں۔ اور یہ تم لوگوں کو راستہ عربیوں نے سکھایا۔ عربی بولتے ہیں کہ جو کرو گے، حج کرو گے، سب پاک ہو جاؤ گے۔ ادھر تم لوگ پارٹ ٹائم بھیک مانگتے ہو اور حج بھی کرنے جاتے ہو۔ ان لوگوں کو یورپ میں بیٹھ کے زہر بیچتے ہو اور پارٹ ٹائم توبہ بھی کرتے ہو۔ یہ تو فرعونیت ہوگی، یہ تو فرعون کا صحیح چیپٹر کھلتا ہے تم لوگوں کے اوپر۔ فرعون پتہ ہے کیا کرتا تھا؟ دن میں لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا۔ وہی کام کر رہا پورا یورپ ابھی اس وقت یہ کام کر رہا۔ یہ میں ایکٹنگ نہیں کر رہا، یہ میں تم لوگ کی اوقات بتا رہا ہوں، اور یہ میں تم لوگ کے منہ پہ بھی کہتا ہوں۔ اس لیے تو تم لوگ نفرت کرتے ہو۔ عمران خان کو بھی یہ بولا گیا تھا، عمران خان کو یہ بولا تھا کہ بھائی کہ تیرے یہ جو پلے بوائے والی جو حرکتیں ہیں وہ ہم لوگوں کو بتائیں، پھر لوگ تجھے تھو تھو کریں گے۔ ادھر سے جا کے کام خراب ہوا تھا۔ وہ اس غصہ اس کے سر پہ سوار ہو گیا۔ اس نے پولیٹکس کی ماں بہن ایک کر دی، وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے سیاست لوگوں کے طرف، اپنے غصے کی طرف چلا گیا۔ میں تو اس کو بکواس ہی بولوں گا بھائی۔ جو بندہ اپنے غصے میں جب غصہ چڑھتا ہے نا، تو ہمارے نبی نے بولا تھا وہ شیطان ہوتا ہے، تو اس کو پانی پینا چاہیے، چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ جب عمران خان کو غصہ چڑھا، وہ شروع ہی ہو گیا، بڑے اس کے نا شیطان آ گیا تھا۔ اس نے بیٹھ کے پانی نہیں پیا، اب پانی پی رہا ہے جیل میں۔ اب جب اس کو عقل آئی ہے، وہ سزا، اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے وہ اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے، کیونکہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ جو اس کے ساتھ مخلص لوگ تھے، اس نے کوئی رہبرائی نہیں کی، ان کو پتہ کس کے حوالے کر دیا؟ قبیلوں کو عمران خان نے قبیلوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اس کو ذہن دیا کہ بھائی تم نے بات کیا کرنی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے ایک ماحول دیا جاتا ہے، ایک ماحول بنایا جاتا ہے جدھر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے۔ کیا اس کے اندر راتوں رات ایسی سوچ پیدا ہوئی؟ اس کو اچھے لوگوں نے ایک ماحول دیا
جس کی وجہ سے اس نے یونائٹڈ نیشن میں اتنا بڑا بیان دیا.